وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں. سوال جواب سے، کلینیکل تجربات سے اگر کوئی چیز کو یکجا کیا جائے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے ہماری کتاب آپ سب کو پسند آئی، پہلا ایڈیشن. اب جو اس میں رہ گیا تھا، ڈاکٹروں نے اس پر ہمیں وائسز دی کہ یہ آپ نے نہیں دیا، یہ آپ کی کمی رہ گئی ہے. اس کو ہم نے سمجھا، ڈاکٹر ریحان انجم صاحب نے اس کو سمجھا، سارا سال محنت کی انہوں نے. اب دوسرے ایڈیشن میں وہ کچھ دینے کی کوشش کی جو آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرایا، ہمارے ڈاکٹروں نے پوائنٹ آؤٹ کرایا، اور آپ کو حیرت ہوگی اب تیسرے ایڈیشن کے لیے ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اب اللہ کرے آپ لوگوں کو پسند آ بھی رہی ہے. اب آپ چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں، حالانکہ آپ مجھ سے جوان ہیں، آپ سے زیادہ 10 سال تو میں بڑا ہوں. تو اس پہ ذرا غور کریں اور کتاب کو پسند کریں. بہت بہت شکریہ. پلسٹیلا ٹی بی کی پراپر دوا ہے. اگر ایسے مریضہ کی کیس ٹیکنگ کریں گے تو آپ کو بخار بھی ملے گا. تو پہلے نمبر پہ بی کیو یا وائرابیٹ دے، اس کے 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد پلسٹیلا دے دے، تاکہ ٹی بی کے اثرات بھی ختم ہو جائے، بخار بھی کیور ہو جائے اور سر کا درد بھی کیور ہو جائے انشاءاللہ. فلورک ایسڈ نے تو اپنا کام دکھا دیا. یہ آج کل بریسٹ کینسر بہت ہو رہے ہیں اور اس کی پراپر دوا ہے فلورک ایسڈ 30. اب اکیلی یہ ہلکی پڑے گی، مکمل کیور ہونے میں ٹائم لگے گا. تو ظاہری بات ہے ہم کو سپورٹ لینے کے لیے بخار کو بھی مائنڈ کرنا پڑے گا، اور بھی چیزیں دیکھنی پڑے گی، کوئی اور ان میں کوئی ایسی علامات تو نہیں ہے جو اس کینسر کو ٹھیک ہونے میں رکاوٹ ڈالے. یہ ہے مالش کا فن. ہومیوپیتھک اس انداز سے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارے مریضوں کو بھی فائدہ پہنچے، ہومیوپیتھک کا بھی نام ہو انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب وہ میں نے ان کو ایسڈ فلورک ایسڈ میں نے ان کو دی تھی، تو تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ان کا مجھے میسج آیا کہ مجھے نا کھچاؤ میں بہت فرق پڑا نا، جو کھچاؤ ہو رہا تھا. تو سر میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کروا دی ہے، اور تیسری دفعہ بلکہ ابھی تیسری دفعہ وہ لے لیں گی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد وہ بخار والا کمبینیشن شروع کر دوں ان کا، یوری بیتھ اور اپنا وائرا بیتھ؟ السلام علیکم سر. سر میری پیشنٹ ہے سر ابھی وہ ریسنٹلی پریگنینسی سے فارغ ہوئی ہیں سر. ان کی بریسٹ میں گلٹی تھی نا، تو ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس گلٹی کو ابھی نہ چھیڑیں. سر جیسے ہی وہ ابھی ڈیلیور کر گئی ہے نا سر، ان کی بریسٹ میں نا بہت پین ہو رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ نا. تو سر کائنڈلی مجھے اس کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ بتا دیں. تو میں نے ان کی ہسٹری لی تھی، مجھے یہ نا وائرابیت کی بھی پیشنٹ لگ رہی ہے، یا بی کیو میں دیکھ لوں گا تھورلی. ارلی سر مجھے ہیلپ کریں گے ذرا آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. بی کیو یا وائرابیٹ دیکھیں ان کو کون سا سوٹ کر رہی ہے، علامات کے مطابق وہ دیں. اور کمر کا درد کی کیوپرمیٹ 1 ہفتے 10 دن تک کھلا دیں. جب دیکھیں کہ آرام آ گیا ہے تو وہ روک سکتے ہیں آپ. باقی یہ 3 دوائیں جو ہیں، بخار کا کمبینیشن، گردے کا کمبینیشن اور پلسٹیلا، یہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کو دینی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی کمپلینٹ ہو یا کوئی شکایت ہو تو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، یا اپنے حساب سے اس کو دوا میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میں نے آپ کو ایک کیس کا بتانا تھا. الحمدللہ جو ہے وہ ایک پیشنٹ تھی، فیمیل جو ہے، راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 40 سال عمر ہے. اس کو سر کا شدید درد جو ہے وہ درد شقیقہ یاد ہے، سر کا جو ہے وہ درد شدید، اس کا جو ہے وہ مسئلہ تھا اسے. اور اس کے ساتھ جو ہے اسے وامٹنگ ہوتی تھی، اور جو ہے وہ ناقابل برداشت درد تھا. تو یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اسے بار بار ریپیٹڈلی یہی جو ہے وہ ایشو ہو رہا تھا. کل رات جو ہے وہ میرے پاس آئے ہیں کلینک پہ، تو میں نے جو ہے وہ نے چیک کیا. اس کے بعد جو ہے دوا تو پلسٹیلا بنتی تھی سر درد کی جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے لگا کہ انہیں جو ہے وہ فیور کا بھی جو ہے نا وہ ایشو ہے. تو میں نے انہیں جو ہے وہ فیور کا کمبینیشن جو ہے آپ والا جو ہے وہ بی کیو اور جو ہے وہ ساتھ پلسٹیلا اور یوری بیتھ جو ہے وہ 20 منٹ بعد دی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ پہلی 2-3 خوراکوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ انہیں افاقہ ہوا ہے. تو رات ان کی جو ہے وہ وامٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور وہ جو ہے صبح جب اٹھے ہیں تو سر درد بالکل ٹھیک تھا. تو کائنڈلی یہ گائیڈ فرمائیں کہ اب انہیں جو ہے وہ کتنے عرصے تک یہی دوائیں جو ہے وہ دی جائیں، تاکہ یہ جو ریپیٹیشن ہے اس کی یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور انہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے. اور ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا تعلق لاہور سے ہے، اور مجھے 15 دن سے یوٹرس میں درد ہو رہی تھی، جس کی شدت ایسی تھی کہ وہ مجھے لیفٹ تھائی میں بھی مطلب وہ درد مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور پہلے ہلکی تھی، لیٹنے سے زیادہ محسوس ہوتی تھی، اور جب آہستہ آہستہ وہ زیادہ تیز ہونے لگی تو پھر مجھے
ڈر اور خوف یہ بھی تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا مجھے پرابلم آ گئی ہے۔ تو اسی بے چینی میں پھر میں نے سر وکیل کو فون کیا۔ سر نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ سر نے مجھے اسی وقت گریفائٹ 30 لینے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد پھر سر نے مجھے امونیم کارب کا مشورہ دیا۔ تو وہ جیسے میں نے امونیم کارب لی تو جو درد مجھے اس وقت تنگ کر رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ درد اب کچھ بیک ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے سر سے کہا کہ سر مجھے یہ تھوڑا کچھ ریلیف ملا ہے، تو سر نے اس کو کنٹینیو رکھنے کا کہا۔ میں نے تقریباً 1 دن یا 1.5 دن میں نے اس میڈیسن کو لیا۔ پھر میں نے سر کو کال کی کہ سر یہ بہتری تو آئی ہے، لیکن یہ مطلب اتنی زیادہ اور بہتری نہیں آ رہی، گریجولی ادھر سیٹل ہے بس پین۔ تو سر نے مجھے مشورہ پھر بخار کا کمبینیشن کا دیا، جس میں میرے لیے BQ سلیکٹ ہوا۔ میرا مطلب حلق خشک تھا اور منہ سے نکلنے والی ہوا جو تھی گرم تھی، اور ٹمپریچر بھی میرا کم آ رہا تھا۔ تو میں نے سر کو انفارم کیا۔ سر نے مجھے BQ اور یوریبیتھ کا مشورہ دیا۔ جب میں نے یہ میڈیسن شروع کی تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے اس سے بہتری محسوس ہو رہی ہے، اور ساتھ سر نے مجھے بخار کا پرہیز بھی بتایا، جس پہ الحمدللہ میں ابھی بھی پرہیز سے ہی کھانا کھا رہی ہوں۔ منقع کا مشورہ دیا سر نے، وہ بھی میں کھا رہی ہوں۔ تو اب یہ سچویشن ہے کہ میں آج 3rd ڈے ہے، تو اب 75% میں الحمدللہ بہتر محسوس کر رہی ہوں، جبکہ میرا فوکس بالکل اپنی یوٹرس پہ تھا، اور بس میں یہ کہتی تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا بن گیا اندر۔ تو میں اپنے سر کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی اس پرخلوص کوشش کو، محبت کو، محنت کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے سر کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو سلامتیاں عطا فرمائے، جو بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی لالچ کے ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے الحمدللہ پرسکون طریقے سے اور بغیر دھکے کھائے، بغیر ڈاکٹروں کی دکانوں کے باہر انتظار کیے یا مطلب تنگ ہوئے، ہم اپنے گھر میں اپنے آپ کو بہتری کے ساتھ مطلب اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ سر کا بڑا ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ والا عمل۔ اللہ ہمارے سر کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب زہریات جو ہیں، اب جیسے سوڈیم کلورائڈ نکلتے نکلتے ایک خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے اس کا لیول، یعنی کہ پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ 1000 میں بھی دے سکتے ہیں روزانہ ایک خوراک، اور 30 میں دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور زہریات آپ کو اینٹی-ڈوٹ کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو ہائی پاور میں دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی پریکٹس میں ہے اور وہ آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں تو، ورنہ 30 بالکل سیف سائڈ ہے، کوئک ریزلٹ ہے۔ اگر مگر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوا کی صحیح سلیکشن ہونی چاہیے، اور پراپر دوا وہی ہوگی جو 2-3 منٹ میں رزلٹ دے۔ اگر وہ 2-3 منٹ میں رزلٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اس مرض کی پرانی پراپر دوا نہیں ہے۔ آپ نے وہ دوا تلاش کرنی جو مریض کو 2-3 منٹ میں 5 منٹ میں رزلٹ دے۔ ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہو گیا ہے، جیسے مورے ڈی شیپ ہو جاتے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے 2-3 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں، یا 4 دن کے بعد رزلٹ دیتے ہیں، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں استاد محترم آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھک میں آپ جیسے اساتذہ کرام کے ہوتے ہوئے ہومیوپیتھی کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو آگے ہم جو ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، استاد محترم ہیں، تو ہم جو آپ کے شاگرد ہومیوپیتھی کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ نی پین کونک کا درد لے کے پیشنٹ میرے پاس آیا، گھٹنوں کا درد تھا، سائن سمٹم لی، نی پین کونک کے ساتھ اس کی سائن سمٹمز میچ ہوئی۔ اس کمبینیشن کو پیشنٹ پر جو ہے وہ 2 قطرے اس کے منہ پر ڈالے، اور ڈالنے کے بعد اسے یہ کہا میں نے، یہ انشاءاللہ آپ کا 5 منٹ کے اندر آپ مجھے چل کے دکھائیں گے، بیٹھ کے دکھائیں گے کہ درد میں کتنا فاقہ ہوگا۔ پیشنٹ کو دینے کے بعد پیشنٹ بہت زیادہ خوش ہوا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہی ہو گیا، میرا درد بالکل ہے ہی نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، چلا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھ اور پیشنٹ بھی لایا۔ یہ ہومیوپیتھک آپ جیسے استاذہ کرام اگر ہوں تو یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ ہم سب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہومیوپیتھک اتنا کوئک علاج ہے، پراپر علاج ہے، اس پر ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں کہ صرف ہومیوپیتھک کا نام ہوگا انشاءاللہ، جو آج تک اس کو ڈیگریڈ کیا، کئی ملکوں میں تو اس کو بین کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو پاکستان میں بھی یہی تصور ہے کہ ہومیوپیتھک بہت سلو علاج ہے۔ سلو علاج نہیں ہے، بہت کوئک علاج ہے۔